اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی فلاح اور بہبود کے لیے پورا ایک لائحہ عمل، ایک طریقہ کار وضع فرمایا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو زمین پر قدرت اور فطرت نے بنائی ہے یا انسانوں نے بنائی ہے، ہر چیز کے اصول و ضوابط، کہ بننے والی گاڑیاں بھی اصول کے مطابق چلتی ہیں کہ پٹرول پہ چلنا ہے یا ڈیزل پہ، اور لمٹ طے کر دی کہ اتنے لاکھ کلومیٹر پر گاڑی ایکسپائر ہو جائے گی۔ انسان اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے دماغ کے مطابق اصول اور ضابطے خود ترتیب دیتا ہے۔ وہ مشاہدات کی بنیاد پر، وہ تجربات کی بنیاد پر کوئی اصول بناتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسے یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہمارا مشاہدہ ناقص تھا، ہمارا تجربہ بیکار تھا، یا تجربے سے اخذ شدہ جو ہم نے قانون بنایا ہے وہ قانون ہی درست نہیں تھا۔ لہذا خود انسان واپس پلٹ کر اپنے بنائے گئے اصول اور قانون کی نفی کرتا ہے۔ میڈیکل کی دنیا میں ایک بیماری کے لیے کچھ ادویات بنائی جاتی ہیں، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ دوائی نقصان زیادہ دیتی ہے، اس بیماری میں فائدہ کم، اس لیے اسے روک دیا جائے۔ گویا عقل جواب دے گئی۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالی انسان کی فلاح، انسان کی بہبود اور کامیابی کے لیے جو اصول اللہ نے وضع کیے ہیں، وہ بغیر شک و شبہ کے حقیقتاً سر بمہر طے شدہ چیز ہے کہ اللہ نے ان میں انسان کی کامیابی ہی رکھی، ناکامی نہیں۔ اللہ نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اصول بنائے ہیں، اور اللہ کے علم کو زوال نہیں ہے، اللہ کے علم کو زوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ناقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کسی درجے کی کوئی کمزوری نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں تمہیں اصول اور ضابطوں کی وہ کتاب عطا کر رہا ہوں جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں۔ اگر انسان اس کتاب کو دل، یقین، ایمان کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور عمل پر تیار ہو جاتا ہے، یقین مانیے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ انسانی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے تجربے کی طرف دوڑتا ہے، اپنے تجربے کی طرف، اپنے مشاہدے کی طرف۔ اسے جو اس کی ناقص عقل بتاتی ہے اس پہ اعتبار کرتا ہے، جو ذات خدا وند بتاتی ہے اس پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصولوں کی جو کتاب انہیں عطا فرمائی، اس میں صرف اصول نہیں تھے کہ یہ ہے اصول مان لو تو کافی ہے، بلکہ ان اصولوں کے ساتھ خدائے ذوالجلال نے اپنے علم کے نور کو پوری طرح اس کتاب کے ساتھ مزین فرما دیا، اس کتاب کو اپنے نور سے مزین فرما دیا۔ برکات، اپنی پوری کی پوری برکات کے خزانے اسی قرآن کے ساتھ جوڑ دیے۔
کامیابی کے سارے ذائچے، سارے راستے اور ساری سبیل اسی قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ اور وہ ایسا نہیں، آج کا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری رسالت سے 1000 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جمع کر کے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ 1000 سال قبل، فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اپنے لوح محفوظ پر رکھا، اور کتاب مکنون اس طرح سنبھال کے، سجا کے، اس طرح خوبصورتیوں کے ساتھ رکھی کہ جس کا اندازہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو فرشتے کہنے لگے، کیا ہی وہ مبارک، خوش قسمت اور مبارک والی مخلوق اور امت ہوگی جسے اللہ تبارک و تعالی یہ کلام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ قرآن نصیب فرمایا، اور اس قرآن کو برکتوں کے ساتھ خاص فرما دیا، برکتوں کے ساتھ۔ کتابوں میں سے اعلیٰ ترین کتاب، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے اس قرآن مجید کو زمین پہ اتارا۔ کلام رب کا ہے، وہ کسی کا ایک خوبصورت جملہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔